بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت ہوگا جب وہ ایک گاؤں کے سنسان بس اسٹاپ پر اترا۔ بھری بس سے یہاں اترنے والا وہ اکلوتا مسافر تھا۔ گاڑی اسے اتار کر آگے بڑھ گئی تو اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ گرمیوں کا موسم تھا مگر پھر بھی دور دور تک کسی ذی روح کا وجود نظر نہیں آتا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ رات 9 بجے تک یہاں تانگا مل سکتا ہے، اس لیے وہ 9 بجے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے۔ بصورت دیگر اسے 7 کلومیٹر کا سفر پیدل ہی طے کرنا ہوگا۔ موبائل بھی ایجاد نہیں ہوا تھا، ورنہ وہ کال کر کے اپنے کسی کزن کو ہی بلا لیتا۔ سامان کے نام پر اس کے پاس صرف ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں ایک عدد مٹھائی کا ڈبے سمیت اس کے 3-4 سوٹ اور چھوٹی موٹی دوسری چیزیں بھی تھیں جو اس کے گھر والوں نے اس کی پھوپھی کے لیے دی تھی۔ یہ 15-20 سال پہلے ایک بار یہاں آیا تھا۔ صبح نکلا تو جلد ہی تھا مگر ایک تو سفر زیادہ تھا اور دوسرا گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس لیے رات ہو گئی۔ شہر سے یہاں تک بس 2 ہی گاڑیاں آتی تھیں، جن میں سے ایک تو پہلے ہی چلی گئی تھی اور دوسری شام 6 بجے نکلتی تھی۔ اسے شام والی گاڑی ملی تھی جو راستے میں خراب ہو گئی، لیکن مکینک شہر سے لانا پڑا، اس لیے سوائے انتظار کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بیگ کاندھے پر لٹکائے سگریٹ کی کش لگاتا ہوا سست روی سے چل رہا تھا، کیونکہ جس طرح کا یہ علاقہ تھا شاید اسے کوئی سواری نہ ہی مل پاتی جو اسے اس کی منزل تک پہنچاتی۔ 2 کلومیٹر چلنے کے بعد ایک چھوٹا سا گاؤں آیا، مگر یہ اس کی منزل نہیں تھی، اسے ابھی 5 کلومیٹر اور چلنا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ گاؤں کی گلیوں میں پھرنے والے آوارہ کتوں سے بچنے کے لیے اس نے گاؤں کے راستے کی بجائے باہر والے راستے کو ترجیح دی۔ اسے اتنا تو یاد تھا اس کے بعد ایک اور گاؤں آنا ہے، پھر 3 کلومیٹر کے بعد اس کے پھپھو کا گاؤں آنا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ پھپھو نے رہنے کے لیے دنیا کے آخری سرے کو ہی چنا ہے۔ ٹانگوں میں ہلکی سی تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ کامران نے ہمت نہیں ہاری اور جیسے تیسے چلتا رہا۔ دور سے نظر آنے والی روشنی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ راستے میں پڑنے والا دوسرا گاؤں آنے والا ہے۔ اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں تو وہ ایک جگہ بیٹھ گیا۔ گاؤں کی روشنی ابھی بہت دور لگ رہی تھی۔ وہ سانس لینے کو بیٹھ تو گیا مگر اب اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے اٹھے۔ وہ کافی دیر سگریٹ پھونکتا رہا اور پھر ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی وہ چند قدم چلا ہی تھا کہ اپنی دائیں طرف سے اسے کسی چیز کے بھاگنے کی آواز آئی۔ اس کا دل ٹھٹک کر رہ کے آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اندھیری رات تھی۔ چند قدم آگے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی گیدڑ یا کتا ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی اور پھر چل پڑا۔ اس کی دھڑکن ابھی بھی معمول پر نہیں آئی تھی۔ انسان کو مصیبت میں ہمیشہ اللہ ہی یاد آتا ہے۔ کامران کو بھی جو کچھ یاد تھا سب پڑھ لیا اور اب اللہ پاک کے ناموں کا ورد کرتے ہوئے چلنے لگا۔ اللہ کے نام سے اس کو کافی حد تک ڈھارس ہوئی تھی۔ دوسرا گاؤں قریب آ گیا تھا۔ گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے کامران نے کتوں سے بچنے کے لیے ایک لکڑی اٹھا لی تھی۔ اللہ کے مختلف مقدس ناموں کا ورد کرتا ہوا وہ گاؤں میں داخل ہو گیا۔ کہیں کہیں کسی گھر کے باہر کوئی سرد سا بلب روشن تھا۔ کامران کو کسی گھر کے باہر لوگ بھی سوتے ہوئے نظر آئے۔ گاؤں دیہات میں گرمیوں میں لوگ عموماً باہر ہوتے ہیں۔ 1-2 گلیوں سے گزر کر وہ ایک کھلے بازار میں آ گیا جہاں ہر طرف کتے لیٹے ہوئے تھے۔ کامران کتے پر نظریں جمائے آگے بڑھتا رہا۔ دور جا کر اسے تسلی ہو گئی۔ اس کی منزل ابھی بھی 2-2.5 کلومیٹر دور تھی، اگرچہ اس کی ٹانگیں اب جواب دے چکی تھیں۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہاں اس کا جاننے والا کوئی نہیں تھا جس کے پاس وہ رات گزار سکتا۔
ہمت کرو کامران، منزل قریب ہے، اس نے خود سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ عین اسی لمحے اس مکان کا بوسیدہ دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک جوان لڑکی اس کے پاس آئی۔ کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ رات کی اس پہر کیا کر رہے ہیں؟ لڑکی نے کامران سے پوچھا۔ وہ 16-17 سال کی خوبصورت لڑکی تھی جس نے عام سادہ سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں نے اس گاؤں میں جانا ہے، کامران نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کامران کی نظر اس لڑکی کے پاؤں کی طرف گئی۔ ڈرو نہیں، میں چڑیل نہیں ہوں۔ کامران کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ کامران شرمندہ سا ہو کر مسکرا دیا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ لڑکی نے دوسرا سوال کیا۔ کامران نے اسے اپنے شہر کا نام بتایا اور یہ بھی کہ اس گاؤں میں اس کی پھپھو رہتی ہیں جس سے وہ ملنے آیا ہے۔ وہ کہنے لگی، اس گاؤں کی لڑکیاں ہمارے اسکول میں پڑھتی تھیں، ان میں سے ایک لڑکی میری کلاس فیلو تھی اور بہت اچھی دوست عافیہ۔ پتہ نہیں اب وہ کہاں ہوگی، کئی سال ہو گئے اسے دیکھا ہی نہیں۔ لڑکی نے عجیب سے دکھ بھرے لہجے میں حسرت سے کہا۔ عافیہ تو میری کزن کا نام بھی ہے۔ کامران نے اچانک کہا اور اپنی پھپھو کا نام بتا کر پوچھا، وہ عافیہ وہی تو نہیں؟ کامران کی پھپھو کا نام سنتے ہی لڑکی کی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ ہاں ہاں، بالکل وہی ہے، اس کے ابو کا نام بھی یہی تھا۔ اچھا، تو آپ اس کی کزن ہیں؟ کامران نے کہا، ہاں میں اس کا کزن ہوں، اور ساتھ ہی اس کا نام پوچھ لیا۔ اس نے کہا، میرا نام صوبیہ ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کافی دیر سے یہاں کھڑی اس سے گفتگو کر رہی تھی، جیسے اسے کوئی جلدی نہیں ہے اور نہ ہی اسے گھر والوں کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے۔ آپ ایسا کریں، ہمارے گھر رات گزار لیں۔ میں دیکھ رہی تھی جب آپ کو کتوں نے گھیرا تھا۔ مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے میں چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ صوبیہ کے آخری الفاظ پر کامران کو ہنسی آ گئی۔ لڑکی کی آفر بری نہیں تھی۔ کامران سوچنے لگا کہ واقعی پیدل چل کر وہ بہت تھک چکا ہے، مگر یوں کسی اجنبی لڑکی کے گھر میں رات گزارنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ شاید اس کے گھر والوں کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ کامران نے سوچا اور اپنے خیالات کا اظہار اس لڑکی سے بھی کر دیا۔ گھر میں صرف میں اور میری ماں ہے، لڑکی نے کہا تو کامران کو مزید حیرت ہوئی۔ آپ میری دوست کے کزن ہیں، تم تو میرے لیے بھی اجنبی نہیں رہے، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ کامران کو اپنے اس سوال کا جواب مل گیا۔ لڑکی نے ہمدردی میں کامران کو رات گزارنے کا کہا تھا تاکہ اسے مزید کوئی پریشانی نہ ہو اور صبح آرام سے یہاں سے جا سکے۔ کامران نے ایک پل صوبیہ کی آفر پر غور کیا اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی کامران کو شدید حیرت ہوئی۔ ایک کمرے کے آگے چھوٹے سے صحن میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک پر کوئی وجود چادر اوڑھے سو رہا تھا جبکہ دوسری خالی تھی، جو شاید صوبیہ کی تھی۔ کامران کو حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ گھر بالکل بھی صاف ستھرا نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں ایک عرصے سے کوئی رہتا ہی نہیں۔ اکلوتے کمرے کا دروازہ بھی غائب تھا۔ آپ اس پر لیٹ جائیں، صوبیہ نے ایک طرف پڑی چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کامران سے کہا۔ کامران کو لگا کہ گھر میں یہ دونوں ہی رہتی ہیں اور شاید ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ غربت کی وجہ سے گھر کا یہ حال ہے۔ کامران نے بنا کوئی سوال کیے اپنا بیگ زمین پر رکھا اور چارپائی کے اوپر لیٹ گیا۔ بیٹی کون ہے؟ اچانک صوبیہ کی ماں نے منہ سے چادر ہٹا کر پوچھا۔ امی، وہ مسافر ہے، اسے دوسرے گاؤں میں جانا ہے۔ میں نے کہا رات ہو گئی تو ہمارے گھر رات گزار لیں، صبح چلے جانا۔ صوبیہ نے اپنی ماں کو بتایا۔ اچھا کیا بیٹی، شاید یہ ہمارے کام آ جائے، صوبیہ کی ماں نے کہا اور چادر دوبارہ اپنے اوپر کھینچ لی۔ کامران صوبیہ کی والدہ کے الفاظ کہ شاید یہ ہمارے کام آ جائے سن کر چونکا۔ میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ کامران صوبیہ سے مخاطب ہوا۔ کچھ نہیں، آپ آرام کریں،
امی نے تو بس یوں ہی کہہ دیا۔ کامران چپ ہو گیا، البتہ اس کے ذہن میں ابھی بھی کئی سوال تھے۔ شاید یہ لوگ اس سے مالی مدد چاہتے ہوں۔ اس نے سوچا اور کروٹ بدلی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ صبح جانے سے پہلے وہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے کامران کو جلدی نیند نے آ لیا۔ صبح جب سورج کی کرنیں اس پر پڑی تو وہ نیند سے جاگا۔ پہل تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی پھر کہ وہ کہاں ہے۔ پھر رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ جلدی سے چارپائی سے اٹھا اور ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں سوائے اس کے اور کوئی نہیں تھا۔ البتہ صحن میں ٹوٹی چارپائیاں موجود تھیں۔ ان کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے برسوں سے کوئی ان پر لیٹا ہی نہیں۔ کامران کچھ دیر یوں ہی بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ شاید صوبی اور اس کی ماں آ جائیں، لیکن جب کچھ دیر تک کوئی نہ آیا تو صوبیہ کو آواز دیتا اندر کمرے کی جانب چل پڑا۔ کمرے میں ایک ٹوٹی کرسی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ کمرے کی حالت بھی گھر جیسی نہیں تھی۔ کامران کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ رات والا واقعہ اسے ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، مگر کامران کی اس گھر میں موجودگی بھی حقیقت تھی جو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ کامران اس گھر میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، یقیناً اسے کوئی لایا تھا۔ مگر اسے یہاں لانے والی لڑکی اب نظر نہیں آ رہی تھی اور گھر کی حالت سے لگ رہا تھا جیسے برسوں سے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں۔ کامران کو اس گھر سے نکلتے دیکھ کر لوگوں نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا، جیسے کامران انسان کے بجائے کوئی دوسری مخلوق ہو۔ اپنی پھپھو کے گھر پہنچتے تک کامران رات والے واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ کامران کی پھپھو اور کزن اسے اچانک دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ان کے پوچھنے پر کامران نے بتایا کہ وہ رات کو آیا تھا، لیٹ ہونے کی وجہ سے پچھلے گاؤں میں کسی نے اپنے گھر روک لیا تھا، اس لیے وہ صبح صبح یہاں آیا ہے۔ کامران نے مختصر بتایا اور رات والا واقعہ گول کر گیا۔ تیسرے دن کامران کا کزن اس کو اپنے دوست کے گھر لے گیا۔ یہ وہی گاؤں تھا جہاں کامران کو وہ لڑکی ملی تھی۔ باتوں باتوں میں کامران نے اپنے کزن سے اس گھر کے بارے میں پوچھا تو وہ لڑکا چونک پڑا۔ بھائی آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لڑکے نے کہا۔ کامران نے ساری بات تفصیل سے اسے بتا دی۔ کامران کی بات سن کر اس کا کزن اور اس کا دوست دونوں اچھل پڑے۔ وہ دونوں کامران کو ایسے گھور رہے تھے جیسے انہیں اس کے دماغی توازن پر شبہ ہوا ہو۔ کامران نے حیرت سے پوچھا کہ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ پھر انہوں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کامران تم جس کی بات کر رہے ہو وہ مکان کئی سالوں سے بند پڑا ہے۔ اس گھر میں واقعی ماں بیٹی رہتی تھی۔ مذہب کے لحاظ سے وہ عیسائی تھی، مگر دونوں ماں بیٹی بہت اچھی انسان تھیں۔ اس گاؤں میں عیسائیوں کے اور بھی کئی گھر ہیں اور بہت اچھے ملنسار لوگ ہیں۔ صوبی اور اس کی ماں بھی ایسی ہی تھیں۔ ایک رات کسی کو بنا بتائے پتہ نہیں وہ دونوں کہاں چلی گئیں۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں تلاش کرنے کی پوری کوشش کی مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نے کل رات ان کو اسی گھر میں دیکھا ہے؟ کامران کے کزن نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کامران نے صوبیہ کی عمر اور خد و خال بھی بتائے۔ اس کے کزن اور اس کا دوست چونک پڑا۔ ہاں وہ بالکل ایسے ہی تھی، اس کے دوست نے کہا، لیکن بات کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تینوں اٹھ کر اس مکان کو دیکھنے چل پڑے۔ وہاں سوائے خاموشی کے اور کچھ نہیں تھا۔ کامران نے گھر کا جو نقشہ ان کو بتایا تھا ہو بہو ویسا ہی تھا۔ چارپائیاں اب بھی ویسے ہی پڑی تھیں۔ ذہن میں کئی سوال لیے وہ تینوں واپس آ گئے۔ البتہ کامران کو یہ ضرور پتہ چل گیا تھا کہ صوبیہ نامی وہ لڑکی اگر چڑیل نہیں تو انسان بھی نہیں تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس رات صوبیہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے کب سے دیکھ رہی ہے مگر آگے نہیں آئی، کیونکہ اسے کتوں سے ڈر لگتا ہے۔ جانوروں میں یہ خاصیت ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتی۔
کامران نے اپنی کزن عافیہ کو ساری بات بتائی تو وہ بھی اچھل پڑی۔ بالکل بھائی، صوبیہ نام کی ایک عیسائی لڑکی ہمارے ساتھ پڑھتی تھی، اور کئی سال پہلے جب وہ کئی دن تک اسکول نہیں آئی تو ٹیچر نے اسکول کے چوکیدار کو بھیجا تھا کہ ان کا پتہ کرے، تو اس نے بتایا کہ صوبیہ اور اس کی ماں پراسرار طور پر لاپتہ ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے ہی گھر میں ملی، شاید وہ واپس آ گئی ہو۔ عافیہ نے اپنا خیال پیش کیا، مگر کامران جانتا تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ اگر وہ واپس آ گئی ہوتی تو ان کے گھر کی حالت ویسی نہ ہوتی، اور وہ دن میں بھی اسے ملتی۔ اس کے گاؤں والوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس کہانی کا پتہ لگا کر رہیں گے۔ کامران نے پکا سوچ لیا تھا۔ اگلی رات وہ اسی گاؤں میں اپنے کزن کے دوست کے گھر موجود تھا۔ رات کے 11:30 بجے وہ اس کے گھر سے نکلا اور صوبیہ کے گھر کے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے وہاں بیٹھے صبح ہو گئی، مگر اس کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اسے صوبیہ نظر نہیں آئی۔ اگلی رات وہ پھر وہیں موجود تھا۔ 12:30 بجے کا وقت ہوگا جب کامران کو صوبیہ کے گھر کے پاس سفید سا ایک سایہ نظر آیا۔ کامران فوراً اس کی طرف چل پڑا۔ اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی کامران صوبیہ کو پہچان چکا تھا۔ صوبیہ کامران کو قریب آتے دیکھتی رہی۔ کون ہو آپ؟ کامران نے قریب پہنچتے ہی کہا۔ میرے پیچھے آ جاؤ، صوبیہ نے کہا اور واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ کامران نے ایک پل سوچا اور صوبیہ کے پیچھے چل پڑا۔ کامران صوبیہ کے پیچھے گھر میں داخل ہوا تو چونک پڑا۔ بالکل اسی رات کی طرح آج بھی چارپائی پر ایک وجود چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ قدموں کی چاپ سن کر اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور پوچھا، کون ہے؟ امی، کامران ہے۔ صوبیہ کا جواب سنتے ہی اس نے پھر چادر اپنے اوپر کھینچ لی۔ صوبیہ نے اسے اشارہ کیا اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ کامران بھی حیران تھا۔ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کے وسط میں کھودی گئی زمین کو صوبیہ گھور رہی تھی۔ کہنے لگی، ہم کئی سالوں سے یہاں ہیں۔ صوبیہ نے فرش کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ کامران کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس نے چونک کر صوبیہ کو دیکھا، وہ زمین کو گھور رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے سر اٹھا کر کامران کو دیکھا اور بتانا شروع کیا۔ کچھ سال پہلے ایک رات ہم ماں بیٹی گھر میں سو رہی تھیں، جب اچانک 3 نقاب پوش لڑکے دیوار چھلانگ کر ہمارے گھر آئے، اور ہم ماں بیٹی کو جگانے سے پہلے ہی قابو کر کے رسیوں سے جکڑ دیا۔ وہ 3 لڑکے اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ وہ چوری کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں سوائے میرے اور کوئی قیمتی چیز نہیں تھی۔ وہ میرے لیے ہی آئے تھے۔ نہ جانے کب سے وہ مجھ پر اپنی رال ٹپکائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے باری باری اپنی ہوس پوری کی۔ اس دوران ان میں سے ایک کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا کہ وہ گاؤں کے کس گھر سے ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ سارے گاؤں کے سامنے ان کو ذلیل کروں گی، اور شاید یہ بات وہ بھی جان گئے تھے۔ اسی لیے انہوں نے مجھے اور میری ماں کو خنجر مار کر قتل کر دیا۔ جب میری ماں کی آنکھ کھلی تو وہ ہمارے کمرے کے کچے فرش کی مٹی برابر کر رہے تھے۔ ایک طرف میں ماں بیٹی خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو آواز دی اور بھاگ کر اس کے قریب پہنچی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری آواز ان تینوں میں سے کسی کو بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ باہر جانے لگے تو میں نے ان کا راستہ روکنا چاہا، مگر وہ ایسے گزر گئے جیسے میں ان کے سامنے تھی ہی نہیں۔ میرا وجود فقط دھواں نما تھا۔ اس کے بعد آج تک میں نے کئی لوگوں کو مخاطب کیا، مگر نہ کسی کو میں نظر آتی تھی اور نہ ہی کسی کو میری آواز سنائی دیتی تھی۔ اس رات جب آپ نے مجھے دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ پہلے انسان تھے جس کو میں نظر آئی تھی، تو میں نے سوچ لیا تھا کہ آپ کو اپنی ساری کہانی سناؤں گی، اور اگر آپ ہمارا کچھ کر سکیں تو آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔ وہ لوگ آج بھی اسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ میں روز ان کو دیکھتی ہوں مگر کچھ کر نہیں سکتی۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کامران نے پوچھا۔ آپ ہمیں انصاف دلائیں، پولیس کے پاس جائیں اور ان کو ساری کہانی سنائیں، ان لوگوں کو پکڑوا دیں۔
میں خود پولیس میں ہوں۔ میں نے گویا انکشاف کیا۔ صوبیہ نے بے یقینی سے کامران کو دیکھا، جیسے اسے اس کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ واقعی صوبیہ کے لہجے میں حیرت اور خوشی تھی۔ ہاں، میں پولیس میں اچھے عہدے پر ہوں، مگر پھر بھی یہ ممکن نہیں، کیونکہ عدالت ثبوت مانگتی ہے اور ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ وہ تینوں قاتل ہیں۔ اور اگر میں آپ کی سنی سنائی کہانی سنا بھی دوں تب بھی کوئی یقین نہیں کرے گا، الٹا میرا مذاق بنایا جائے گا۔ کامران کی باتیں سن کر صوبیہ کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ ہاں، میں آپ سے ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا۔ کامران نے صوبیہ کی طرف دیکھتے ہوئے عزم سے کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے دن کامران یہاں سے واپس چلا گیا۔ ٹھیک 15 دن بعد ایک ایک کر کے وہ تینوں لڑکے غائب ہو گئے۔ ان کو بہت تلاش کیا گیا مگر وہ نہ ملے۔ ایک صبح صوبیہ کے گھر کے باہر سے تینوں کی جلی ہوئی لاشیں ملی۔ پتہ نہیں کیسے یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ ان سے انتقام لیا گیا ہے۔ صوبیہ اور اس کی ماں کی روح نے انہیں مارا ہے۔ ان کے ساتھ زیادتی کر کے ان لوگوں نے انہیں مار کر ان کے گھر میں ہی دبا دیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کے لیے صوبیہ کے گھر میں بنے کمرے کی کھدائی کی۔ وہاں سے انہیں 2 ڈھانچے ملے تھے جن کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ کامران کئی ماہ بعد دوبارہ اپنی پھوپھو سے ملنے آیا تھا۔ صوبیہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے بے ساختہ اس کی نظر اس گھر کی طرف اٹھ گئی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، اور کامران جانتا تھا کہ صوبیہ اسے کبھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی روح انصاف پانے کے لیے بھٹکتی پھر رہی تھی، اور اسے انصاف مل گیا تھا۔ کامران نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان کو اغوا کیا، اور پھر ایک رات کامران نے ان کو اس رات کا سارا واقعہ سنایا تو وہ اچھل پڑے۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، مگر یہ بات بھول گئے تھے جو زمین کے 7 پردوں کے اندر کا حال بھی جانتا ہو، وہ ان کی اس حرکت سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے۔ مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، اس مہربان اللہ کے نزدیک مظلوم ہی ہوتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے انصاف نہ دے؟ کامران نے صوبیہ کے کہنے پر ان کو آگ لگائی تھی۔ وہ لوگ صوبیہ کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے نہیں جان پائے کہ کامران کو کس نے بتایا۔ ان کے مرتے ہی صوبیہ نے کامران کا شکریہ ادا کیا اور ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کامران آج بھی سوچ کر حیران ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس رات شاید اسی لیے گاڑی خراب کی تھی تاکہ کامران لیٹ ہو جائے اور صوبیہ سے ملے۔ بعض اوقات جو کام بظاہر کسی ایک کے لیے برا ہوتا ہے، وہ کام دوسرے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بے شک اس کے رنگ وہی جانتا ہے۔ ہم انسان صرف اپنا سوچتے ہیں، اور رحیم و کریم اللہ اپنی ساری مخلوقات کے بارے میں محتاط رہتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک فرضی کہانی تھی جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ضرور ملتا ہے، اور مظلوم کی آہ سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔